له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون یا ایھا الناس اے لوگو اعبدوا ربکم عبادت کرو تم اپنے رب کی الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے لعلکم تتقون تاکہ تم بچ سکو الذی جعل لکم الارض فراشا وہ تمہارا رب جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش والسماء بناء اور آسمان کو چھت وانزل من السماء ماء اور اتارا اس اللہ نے آسمان سے پانی فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پھر نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ تم بناؤ اللہ کے شریک وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی 3 قسموں کا پہلے تذکرہ کیا ہے۔ عام طور پہ یہ 3 قسم کے ہی لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے، کافر، پکے منافق اور بہت ہی کمزور ایمان والے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سب کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارا جس گروہ سے بھی تعلق ہے تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور ادھر اللہ رب العزت نے عبادت میں سے کسی ایک چیز کا ذکر نہیں کیا بلکہ عبادت کا لفظ بولا ہے جس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا، رزق حلال کمانا، حرام سے بچنا، یہ سب عبادت ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو
جس اللہ نے تمہیں پیدا کی، یعنی اللہ رب العزت سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ آج کل کالجوں یونیورسٹیوں میں یہ نظریہ عام ہو رہا ہے کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ ادھر ہمارے ویلی لکھا کے کالج کے یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک پروفیسر اسٹوڈنٹوں کو کہنے لگا کہ دائیں بائیں ہاتھ مار کے کندھے پہ کہ کدھر ہے فرشتے، نظر آ رہے ہیں، یہ صرف مولویوں کی باتیں۔ تو اس طرح کا نظریہ پھیلایا جا رہا ہے اور لوگوں کو اللہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے جو ڈگریوں کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ فرض ہو گیا ہے اور یہ ایسے چلتا رہے، اور جو لوگ مسجدوں میں بالکل نہیں آتے تو چلو ان تک بھی قرآن پاک کی تعلیم پہنچ جائے۔ الذی خلقکم، جس اللہ نے تمہیں پیدا کی، والذین من قبلکم، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم گناہوں سے بھی بچ سکو اور پھر اللہ کی سزاؤں سے بھی بچ سکو۔ جب بندہ اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا ہے اور وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی جگہ الگ الگ ایک ایک عبادت کا تذکرہ کر کے بھی یہی بولا ہے۔ اس عبادت، اس پابندی کا مطلب یہ ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے غلطیوں سے بھی بچ جاؤ اور اللہ کی سزاؤں سے بھی بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، آگے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، فرش بنایا ہے، جس میں تم ہل چلاتے ہو، کھیتی اگاتے ہو۔ والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ نے تمہارے لیے چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی، سارا پانی اوپر سے اللہ اتارتا ہے۔ برف باری ہوتی ہے تو وہ بھی اوپر سے ہوتی ہے، پھر برف باری جو ہوتی ہے وہ پگھلتی ہے اور ادھر سے پھر دریاؤں کی شکل میں، پھر نہروں کی شکل میں، پھر نہروں سے آگے چھوٹے نالوں کی شکل میں زمین تک پہنچتی ہے۔ حقیقت میں وہ پانی سارا بارش کا ہی ہوتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اللہ اس پانی کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے نکالتا ہے۔ پھلوں میں ایک تو ہماری بولی میں جن کو پھل کہتے ہیں عام، ان پھلوں میں بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا ہے کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، پھل اس وقت کھاؤ جب پودے پھل دیتے ہیں، اور وہ پھل سستا بھی ہوتا ہے۔ بے موسمہ پھل نہیں کھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ موسم والا ہی پھل کھائیں۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، پھل اس وقت کھاؤ جب پودے پھل دیتے۔ جس پھل کا موسم ہے ایک تو وہ ہوتا سستا، عام مل جاتا ہے، اور ایک وہ اس موسم کے مطابق انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی یہ ساری نعمتیں گنوا کے پھر اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، پس نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک۔ ان میں سے اور کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، کوئی انسان نہیں بنا سکتا، انسان کیا کوئی مکھی نہیں بنا سکتا،
جب کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا اللہ کے کرنے والے کام، تو پھر اوروں کو اللہ کا شریک کیوں کرتے؟ لیکن انسان لالچ میں آ کے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ انسان بنانا تو دور کی بات ہے، درختوں کا پھل بنانا تو اور کی بات ہے، پھلوں میں ذائقہ ڈالنا تو اور دور کی بات ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مٹی جیسی کو مٹی نہیں بنا سکتا۔ لیکن کئیوں کو لوگ دھوکہ پھر دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہاری اینٹیں سونے کی بنا دیتے ہیں۔ وہ بھی سونے کے لالچ میں پھر بیچ باچ کے اپنی ساری دولت پیر صاحب کی جھولی میں ڈالتے، سونا بنا جیسے بنتا ہے۔ وہ بھی چلہ پھر کاٹتا ہے، 40 دن لگیں گے، بس 40 دنوں میں جس رات اس کا پہرا نہیں وہ دولت لے کے بھاگ جاتا۔ اب ہمیں پہلے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے کرنے والے کام تو انسان کر ہی نہیں سکتا، مٹی نہیں بنا سکتا، سونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو پھر ان کو شریک کرنا جن کو انسان اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہے، وہ بت ہو تو بتوں کو بھی انسان اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہے، وہ قبر ہو تو قبر کو بھی انسان اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہے۔ جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے تیار کر لے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے اس بت کو تیار کیا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ تو اپنا وجود بنانے کے قابل نہیں ہے، یہ اپنی شکل نہیں بنا سکتا، تو میں اس کو اب رب مان بیٹھوں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے کہ یہ اپنا کچھ نہیں کر سکتا۔ قبر ہو تو تب بھی جسم سے روح نکل جائے تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری مدد کی طاقت کیسے رکھیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ تو بڑا ہے، اس کو آ کے کوئی ٹھوکر لگائے وہ نیچے جا پڑے گا، وہ اپنا آپ نہیں سنبھال سکتا۔ جسم سے، انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو وہ اپنے بازو سیدھے نہیں کر سکتا، وہ پاؤں سیدھے نہیں کر سکتا، وہ منہ کھلا ہو تو منہ بند نہیں کر سکتا، آنکھیں کھلی ہوں آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ سارے کام انسانوں تم کرتے ہو، انتم تعلمون، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہو رہا۔ ہر روز نہانے والا اب نہا بھی نہیں سکتا، کپڑے اتارنے چینج کرنے والا اب کپڑے اتار نہیں سکتا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، پھر اس کے کپڑے پھاڑ کے اتارتے ہو، پھر اس کو غسل دیتے ہو، پھر یہ کفن خود نہیں پہن سکتا، پھر کفن تم خود پہناتے ہو، پھر قبرستان خود جا نہیں سکتا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر 4 5 10 آدمی اٹھا کر اس کو قبرستان کی طرف لے جاتے، قبر تیار ہے قبر کے پاس رکھتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے اس سے قبر میں اترا نہیں جائے گا، یہ اب اپنے کام نہیں کر سکتا۔ قبر میں پھر 3 4 5 آدمی مل کے اس کو اتارتے۔ پوچھ لیا کرو کبھی کہ تم نے بعد میں ہمارے بڑے کام کرنے ہیں، آخری اپنا کام ہی کر لو، سلیپیں ڈال لو، مٹی ڈال لو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے ان سے اپنے کام بھی نہیں ہوتے، تمہاری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے اولیاء دنیا سے گئے، ان کے دوستوں نے، ان کے رشتہ داروں نے اس کو دفن کیا ہے، ان کے اوپر مٹی ان کے دوستوں رشتہ داروں نے ڈالی ہے۔ کوئی پیغمبر بھی اپنی قبر پہ خود مٹی نہیں ڈال سکتا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ مٹی ڈلنے تک اس سے کوئی اپنا کام نہیں ہوتا، اب جب مٹی ڈال گئی وہ تمہارے کام کیسے کرے؟ تو اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید سمجھانے کی اخیر کر دی ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے ساتھ اوروں کو تم شریک نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں سب پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔